بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈے اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اسلامیات باب سوم پہ ہیں اور آج ہم جو لیسن پڑھیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوق عبادت۔ تو آج ہم دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں کتنا اچھے طریقے سے کرتے تھے، کس شوق کے ساتھ کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم آپ کی آسانی کے لیے ایکسرسائز کو سالو کرتے ہیں، دین ہم ریڈنگ کریں گے۔ تو ایکسرسائز میں فرسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس شارٹ ایم سی کیوز کا۔ تو فرسٹ ایم سی کیوز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی کا حکم دیا تو کس صحابی کو دیا تھا؟ یہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ جو ہے نا ڈیئر اسٹوڈنٹ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ آگے ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک میں عبادت کے دوران ورم آگے یعنی کہ سوج گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کہ یہ تب ڈیئر اسٹوڈنٹ ہمیں مثال ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ تکلیف برداشت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اتنی تکلیف ادا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی میں کیا نہ عبادت کروں؟ تو ہمیں بھی ڈیئر اسٹوڈنٹ عبادت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ اللہ کے فضل سے اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ ایم سی کیوز نمبر 3 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو قرار دیا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ آپشن کوشچن 4 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا تشریف لے جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسوئی حاصل کرنے کے لیے غار سور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ آگے ہے، حدیث مبارک کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کس حصے میں سوتے تھے؟ تو اس کا آنسر ہے کریکٹ ابتدائی حصے میں۔ اب ہم آتے ہیں شارٹ کوشچنز پہ۔ تو فرسٹ شارٹ کوشچنز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے، ایک مثال دیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ شارٹ کوشچنز ہے نا، تو یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے۔ تو یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، یہاں تک ہم کریں گے۔ یہاں پہ میں 1 لکھ دیتا ہوں، آپ کو دکھنے میں تھوڑا لینتھی لگ رہا ہے، یہاں تک بھی کر لیں گے کافی ہے لیکن مشکل نہیں ہے بالکل بھی۔ ریڈنگ کرتے ہیں، دیکھیں کتنا آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، نمازوں کا خاص اہتمام کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص شغف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھتے تھے۔ نماز اور کثرت عبادت کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے تھے۔ اگر آپ یہاں سے یہاں تک کریں پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک مثال پوچھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں آپ، حالانکہ آپ گناہوں سے پاک ہیں بے شک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اب ہم آتے ہیں سیکنڈ شارٹ کوشچن پہ۔ سیکنڈ شارٹ کوشچن ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا کیا معمول بتایا؟ تو کیا انہوں نے بیان فرمایا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں سے یہاں تک۔ تو یہاں پہ ہم 2 لکھ دیتے ہیں، دین ہم اس کی اب ریڈنگ کرتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں فرمایا رات کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے، پھر اٹھ کر قیام کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، سحری کے قریب وطر پڑھتے ہیں، پھر اپنے بستر پر تشریف لاتے ہیں، پھر جب اذان فجر سنتے ہی تیزی سے نماز کی تیاری فرماتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا عبادت کا بتایا حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اب ہم آتے ہیں کوشچن نمبر 3 پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کو کیا نصیحت فرمائی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کا یہاں سے لے کے یہاں تک۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا یہ صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور ہر دن روزہ رکھتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جی ہاں یہ صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، عبادت بھی کرو، آرام بھی کرو، روزے بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ یعنی کہ یہ چیز ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ حد سے زیادہ نہ کریں، میانہ روی اختیار کریں۔ اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو آپ آرام بھی کریں، اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو کچھ دن ٹھہر بھی سکتے ہیں، باقی جو فرضی روزے ہیں جس طرح 1 مہینے کے روزے وہ آپ نے مکمل رکھنے ہیں، اس کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں وہ آپ کچھ رکھیں، کچھ دنوں میں کھائیں پئیں، کیونکہ ہمارے جسم پر ہمارا بھی حق ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے ہم پر، اور جو ہمارے والدین ہیں ان کو بھی ٹائم دینا ہے، یعنی کہ جو ملاقات کے لیے آئیں ان کو بھی۔ تو اب ہم آتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ لانگ کویشچن پہ۔ لانگ کویشچن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت اور عبادات میں میانہ روی اعتدال پر جامع نوٹ لکھیں۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ لیسن ہے جو
یہ سب سے چھوٹا لیسن ہے، سب سے اسمال لیسن ہے، یہاں سے لے کے ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں یہ آدھا پیج ہے اور آدھا پیج یہ ہے اور لیسن ہمارا وائنڈ اپ، تو یہ آپ نے سارا ہی کرنا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ یہ آپ نے یہ دیکھیں پہلے پیرے میں پہلا شارٹ کوشچن ہمارا ہو گیا، دوسرے میں دوسرا شارٹ کوشچن ہو گیا، تیسرے پیرے میں ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرا شارٹ ہو گیا۔ تو اب یہ تھوڑا سا ایسا رہ گیا، اگر میں اس کی بھی ریڈنگ کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے سرزمین عرب میں روحانی انقلاب برپا کر دیا، وہ خطہ ارض جہاں بتوں کی پرستش ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کی یاد تک دلوں سے محو ہو گئی تھی، ان کے خیالات کا رخ اللہ کی عبادت کی طرف ہو گیا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت، خشوع و خضوع سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منور کریں اور اپنی راتوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ تو اگر ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ یہ والے پیرے کو اور یہ والے پیرے کو 2 سے 3 دفعہ ریڈنگ کریں گے تو ایزیلی آپ کو سارا لیسن یاد ہو جائے گا، اور 10 نمبر کا یہ ہمارا لانگ ہوتا ہے، جتنا لینتھی یعنی کہ یہ سارا لکھیں گے تو اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے۔ آئی ہوپ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ لیسن اور ریڈنگ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی چیز کی مسکنسیپشن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔